وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے۔ جس طرح چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک لمحے میں انسان دنیا میں ہوتا ہے اور اگلے لمحے میں اس دنیا سے روانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کے لیے تیار رہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آئے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آئے گی اور کس جگہ پر موت آئے گی۔ یہ علم فقط اللہ ہی کو ہے۔ تو جب ہمیں موت کا پتہ ہی نہیں تو پھر عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ دنیا کی مصروفیتیں ایسی ہیں کہ بندے کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں اور بندے کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ چنانچہ مشغول لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جی ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسجد کے دروازے کے ساتھ کرائے کی دکانیں بنی ہوئی تھیں اور ایک بندہ مسجد کا کرایہ دار تھا، یعنی وہ مسجد کی انتظامیہ کو کرایہ دیتا تھا اپنی دکان کا، مگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کو جب بھی لوگ پوچھتے کہ بھئی اندر جماعت ہو رہی ہے نماز پڑھ لو، وہ کہتا میں کیا کروں، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ اس حالت میں اس نے اپنی دکانداری کی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اپنی دکان میں اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ مسجد کے دروازے کی دکان پر بیٹھ کر اگر نماز کی توفیق نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی سزا ہے بندے کے لیے۔ تو ہم جو دنیا کی مصروفیتوں کے بہانے کرتے پھرتے ہیں یہ سب فضول ہے۔ یہ دنیا وطن اقامت ہے، ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بندے کے لیے ہمیشہ یہاں رہنا نہیں لکھا۔ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر سب نے چلے جانا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت و بازو سے ٹالا جا سکتا تو وقت کے پہلوانوں کو اور رستم زمان لوگوں کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے خامد کو نہ مرنے دیتی۔ مگر موت بالآخر آ کر رہتی ہے اور دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ سارے رشتہ دار قریب بیٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی کر کچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المکذبین، کہ یہ بندہ جو فوت ہو رہا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو واپس لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ کوئی روح کو واپس تو نہیں لوٹا سکتا،
جانے والا بالآخر سب کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں اپنی پاس ہوتی ہے، جوان بیٹا آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، ماں رو رو کر کہتی ہے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تجھے کیا ہوا؟ بتا تو صحیح، میں تیرا علاج کرواؤں گی، میں تیری خاطر اپنا پورا مال خرچ کر دوں گی۔ بیوی پاس ہوتی ہے، روتی ہے کہ میرے سرتاج مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا، مگر وہ کر تو کچھ نہیں سکتی۔ بیٹی پاس ہوتی ہے، روتی ہے، ابو 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 مجھ سے بات تو کریں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مگر ابو کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے، اس وقت وہ بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا، تو سارے رشتہ دار روتے رہ جاتے ہیں اور جانے والا بندہ بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہم سے پہلے ہمارے والد صاحب مہمان تھے، پھر بڑے بھائی، پھر ان کے دوست، ان کے دوست، ان کے دوست، اور آج اگر محلے میں کسی کی وفات کا اعلان ہوتا ہے تو ہم سن کے کہتے ہیں یہ تو ہمارا کلاس فیلو تھا، ہم بچپن میں کھیلتے تھے، ہمارا دوست تھا۔ تو جانے والے بالآخر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں نئے لوگوں کو بھیجتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ جانا سب نے ہے۔ چنانچہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ پردیس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے نوکری کرتے ہیں بیرون شہروں میں، تو ان کا دل وہاں نہیں لگتا، وہ اپنے گھر کے لیے اداس ہوتے ہیں، گھر جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملے فوراً اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اصل گھر جنت ہے، اللہ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اب یہاں رہتے ہوئے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آخرت کی تیاری ہو، اور جب آنے کا وقت آئے تو پھر ہم اس وقت آرام کے ساتھ دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ انسان کی زندگی پرندے کی مانند ہے، جیسے پرندہ ایک درخت کی ٹہنی پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے، پھر اڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہم بھی آئے ہیں اور یہاں پر آ کر تھوڑی دیر زندگی گزارنی ہے، اور بالآخر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کو نیکی میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر ہمیں کسی بات پر شرمندگی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 نعمتیں ہیں رزق کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا، پینا دیا، پہننا دیا، مکان دیا، بیوی دی، سواری دی۔ تو یہ کھانا پینا، پہننا، گھر، بیوی اور سواری 5 نعمتیں ہوئیں۔ یہ 5 بنیادی نعمتیں ہیں۔ تو جو بندہ 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، وہ گویا ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ کھانا پینا، سواری، مکان، بیوی اور گھر، تو یہ 5 نعمتیں ہیں۔ ان 5 نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو ایک ایک نعمت کیسی بڑی نعمت ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں اور ترستے پھرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اسی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے، اور وہ کبھی ادھر اپنا خیمہ لگا کے رہتے ہیں، کبھی ادھر رہتے ہیں، دھوپ میں، سردی میں، اتنا موسم جو ہے نا اس کی اونچ نیچ برداشت کرتے ہیں۔
مگر گھر کی نعمت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نیک بیوی نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حق بنتا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ تو 5 نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 5 ایسی پریشانیاں ہیں جو ہر بندے پر آنی ہیں۔ پہلی پریشانی ہے سکرات موت۔ موت کے وقت کی جان کنی ہوتی ہے نا، وہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ مومن کے لیے وہ آسان ہوتی ہے اور غافل اور فاجر آدمی کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف دہ کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اوپر سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اب مجھے سوئی کے سوراخ میں سے سانس آ رہا ہے۔ اس وقت کی تکلیف برداشت کرنی مشکل ہے۔ حضرت علی جان فرمایا کرتے تھے کہ زندہ بکری کی جیسے کھال اتار دی جائے تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، ایسے موت کے وقت بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جان ایسی نکالی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر دوسری تکلیف ہے قبر کی، کہ انسان جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو نیک بندے کے لیے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، لیکن جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کے لیے قبر جو ہے وہ تکلیف کا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو قبر کی دیواریں آپس میں بھینچتی ہیں اور ہڈیاں ایک طرف کی دوسری طرف ہو جاتی ہیں۔ انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، پکارتا ہے مگر مدد کے لیے کوئی وہاں نہیں آتا، اکیلا ہوتا ہے۔ تو یہ 2، ایک سکرات اور ایک قبر، اور تیسرا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو ہر بندے کو پیش آنی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، جہنم کو پیش کریں گے اور جہنم ابل رہی ہوگی اور سخت دھوپ ہوگی اور عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت لوگ پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ان کا دل چاہے گا کہ کاش کسی طرح ہمارا حساب کتاب ہو اور ہم اس جگہ سے کسی سائے کی جگہ پر شفٹ کر دیے جائیں۔ تو ان کے لیے تو قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سب سے مختصر نماز فجر کی 2 سنتیں ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتوں سے ان کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو مومن کے لیے قیامت کا دن 2 رکعت سنت کے برابر، اور فاسق و فاجر کے لیے 50,000 سال کے برابر۔ پھر چوتھی پریشانی جو ہر ایک کو پیش آنی ہے وہ ہوگی میزان کی، کہ میزان کے اوپر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، لیکن نام اعمال میں تو ان کا اندراج ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اگر یہ سارے گناہ مخلوق کے سامنے کھلے تو سوچیں ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے میری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا عمل ایسا نہیں، کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو اس کے اندر درج نہ کیا گیا ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن یہ جو وزن اعمال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ جب تک بندہ اس سے نجات نہیں پالے گا اس کو ڈر لگا رہے گا، پریشان رہے گی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور 5ویں پریشانی ہے صراط، پل صراط سے اوپر سے گزرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
تم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کو جہنم کے پل سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی اور فیصلہ شدہ بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو متقی لوگ ہوں گے ان کو ہم اس سے نجات عطا فرما دیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو اوندھے منہ ہم جہنم میں گرا دیں گے۔ اب ان 5 مصیبتوں سے ہم کیسے نجات پائیں؟ اس کا حل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن کی 5 مصیبتوں سے بچائیں گے۔ وہ 5 مصیبتیں یہ ہیں: سکرات کی مصیبت، قبر کی مصیبت، حشر کی مصیبت، وزن اعمال کی مصیبت اور پل صراط کی مصیبت۔ وہ بندہ ان 5 مصیبت مرحلوں سے آسانی کے ساتھ پاس ہو کر آگے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہوگی۔ آج وقت ہے موت کی تیاری کرنے کا اور زندگی کو نیکی کی لائن پر گزارنے کا۔ انسان آخر غفلت کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی لذتوں کے پیچھے، دنیا کی یعنی لذتیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، ایسے سمجھتا ہے جیسے میں نے تو ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن کا تصور ان کے بارے میں ایسا ہے: ایک دن ہوگا، بڑی مشکل ہوگی، لوگ دھوپ میں ہوں گے، پسینے میں ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، اور میں دیوار پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔ اپنے بارے میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس میں ان میں سے ایک نہیں ہوں گا۔ یہی دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے، یہی دھوکہ ہے جو نفس دیتا ہے، اور انسان جس کی وجہ سے خود تیاری نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں تاکہ جب اللہ کے حضور جانا ہو تو ہماری اس وقت کامیابی ہو اور وہ ہمارا خوشیوں کا دن ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، فوج میں سپاہی تھے، پیتے پلاتے بھی تھے۔ جب جوانی کا وقت آیا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت عورت سے شادی کی، اس سے اللہ نے ان کو ایک بہت خوبصورت بیٹی عطا کی۔ بچے ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور اگر خوبصورت ہوں تو ان کی معصومیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بچی ان کی گود میں بیٹھتی، ان سے بات چیت کرتی، یہ بچی سے بات چیت کرتے، حتیٰ کہ بچی کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بچی کی ان کے دل میں بڑی جگہ تھی، اس بچی کی وفات ہو گئی۔ ان کے اوپر اپنی بیٹی کی وفات کا بڑا افسوس تھا، کئی دن غمزدہ رہے۔ بہت عرصے کے بعد کی بات ہے، ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور یہ خود بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ اب کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ آگے دیکھا کہ آگے تو ایک جگہ ہے جہاں پر 2 راستے ہو جاتے ہیں، کچھ راستے جنت کی طرف جاتے ہیں اور کچھ راستے جہنم کی طرف۔ اب یہ وہاں پر پریشان کہ میں کہاں جاؤں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے، بڑا سانپ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ گھبرا کے بھاگے کہ اژدہا کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔ اب جتنا یہ تیز بھاگتے اژدہا اتنا قریب ہوتا جاتا تھا۔ ایک ٹیلا نظر آیا تو یہ پریشانی میں ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، اژدہا بھی پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ اژدہا ان کے بہت قریب آ گیا۔ تو انہوں نے ٹیلے کے پیچھے ایک بندہ دیکھا جو بہت کمزور بوڑھا سا تھا۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، میرے پیچھے اژدہا پڑا ہوا ہے، مجھے بچاؤ۔ اس نے کہا میں ضرور بچاتا، میں کیا کروں، میں بہت کمزور ہوں اور اژدہا بہت موٹا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں اتنی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ یہ سامنے بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا، ان میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا گیا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ اگر تمہارا کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے نا تو وہ بھی یہاں ہوگا، تم جاؤ وہاں، ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔
چنانچہ مالک ابن دینار نے اس مکان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اژدہا ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اتنا اژدہا قریب آ گیا کہ قریب تھا کہ وہ اژدہا ان کو بائٹ ہی کر لیتا، کہ اتنے میں ایک آواز آئی، اے بچو، تم میں سے کوئی ہے اس کی شفاعت کرنے والا؟ تو ہزاروں بچوں نے کھڑکیوں میں سے باہر کی طرف دیکھا، اس میں ایک بچی ان کی بھی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے ابو ابو کہہ کے پکارا اور اپنے باپ کی طرف بھاگی۔ یہ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں اور بچی ان کی طرف بھاگ رہی ہے۔ جب بچی ان کے قریب آئی، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کے ہاتھ سے ایسا نور نکلا کہ وہ اژدہا بھاگ گیا اور ان کو ذرا سکون آ گیا۔ انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ابو یہ اژدہا جو تھا یہ آپ کے گناہ تھے، اور راستے میں جو آپ کو بوڑھا آدمی ملے تھا وہ آپ کی نیکیاں تھیں۔ اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوتیں تو آپ کا وہ آدمی جو تھا وہ نوجوان ہوتا اور وہ آپ کو اژدہے سے بچا لیتا، مگر بوڑھا آپ کو بچا تو نہیں سکا، لیکن اس نے کم از کم گائیڈ تو کر دیا نا کہ آپ ان مکانوں کی طرف جائیں۔ اب میں آپ کی شفاعت کرتی ہوں اللہ کے حضور، آپ اپنی زندگی کو نیکی پہ بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ واقعہ بنا ان کے نیکی پر آنے کا۔ انہوں نے شراب بھی چھوڑ دی، برائی بھی چھوڑ دی، اور پھر مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے بنے۔ کتابیں ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے دنیا سے ان کا دل ٹھنڈا کر دیا تھا اور وہ آخرت کی تیاری کے اندر لگ گئے تھے۔ چنانچہ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنیز تھی جو بہت خوبصورت تھی، بن سنور کر جا رہی تھی، کسی نواب کی کنیز تھی، اور اس کے ساتھ 5-7 اس کے نوکر خادم بھی تھے۔ تو مالک ابن دینار نے انہیں دیکھا تو قریب ہوا اور کہنے لگا کہ اے کنیز، کیا تجھے تیرا مالک بیچتا ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہیں خرید لے۔ تو کنیز جو ہے وہ بڑی کہکہ لگا کے مسکرائی اور کہنے لگی دیکھو جی، ہمارے دیوانوں میں ایسے بھی بڈھے ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لیکن مجھے دیکھ کے یہ بھی اپنے بس میں نہیں رہا، تو اس کو اپنے ساتھ لے لو، اور جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں نا آقا، ان سے اس کو بھی ملائیں گے جا کے۔ چنانچہ ان غلاموں نے ساتھ لے لیا اور یہ فقیر آدمی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب وہ گئی تو اپنے آقا کو ملی اور بڑے ہنس کے اور اس نے ناز نخرے کے ساتھ بتایا کہ دیکھو، مجھے تو لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے بس میں نہیں رہتے، اور آج ہمیں یہ بوڑھا ملا ہے، یہ بھی مجھے خریدنے کو تیار ہے۔ تو اس کا آقا بھی مسکرایا کہ اچھا، تم اتنی خوبصورت ہو۔ تو اس نے مالک ابن دینار کو اپنی طرف بلایا۔ یہ فقیر تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے۔ قریب ہو گئے تو اس نے کہا کہ اڑے بوڑھے، تم اس پہ عاشق ہو گئے ہو، اس کے حسن و جمال پہ، کیا تم اس کو خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی تو بہت قیمت ہے، لاکھوں دینار تمہیں دینے پڑیں گے تب میں تمہیں یہ خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ نے اتنی قیمت کیوں رکھی ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ خوبصورت بہت ہے۔ مالک ابن دینار نے جواب دیا کہ جناب اس کے اندر خرابیاں بھی بہت ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ حسن اس کا عارضی ہے، چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، کچھ دن جوان ہے پھر اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ پھر دوسری بات کہ یہ صحت مند رہتی ہے تو پھر بیمار بھی ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری بات کہ اگر چند دن نہائے نہیں تو اس کے جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کھانے پینے کی بیت الخلاء کی ضرورت بھی اس کو لگی ہوئی ہے، اور یہ ایسی ہے کہ آج آپ کے پاس ہے، آپ کی وفات ہو گئی تو کل کسی اور کی گود میں بیٹھی ہوگی۔ ان نقائص کی وجہ سے اس کی قیمت میں بہت تھوڑی دے سکتا ہوں۔
ان کا کتنی قیمت؟ کہنے لگا 2 خشک کھجوریں ہیں۔ تو مالک بڑا حیران ہوا کہ اچھا اتنی خوبصورت باندی کی قیمت 2 کھجوریں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ایک عورت ہے جو مشک سے بنی ہوئی ہے، جو سراپا خوشبو ہے، خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اگر مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر اپنی انگلی آسمانی دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر سمندر کے اندر تھوک ڈال دے تو پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایسی عورت جس کو موت کبھی نہیں آئے گی، جو بیمار نہیں ہوتی، جس کے جسم سے بو کا تصور نہیں، وہ مجھے ایک خشک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو اس کے بدلے مل جاتی ہے۔ تو اگر ایک کھجور پر مجھے ایسی عورت ملتی ہے تو اس کی قیمت جو 2 کھجوریں بتائیں وہ بھی زیادہ بتائی ہیں، تھوڑی بتانی چاہیے تھی۔ اس بات پہ اس کا مالک جو تھا وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، چلو میں دنیا سے کنارہ کشی کر کے اب آخرت کی زندگی گزارتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت اور وہ مرد دونوں ان سے بیعت ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے عبادت گزاروں جیسی پوری زندگی گزاری۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی چمک دمک ہو، بالآخر ایک دن چلے جانا ہے۔ گھر ہے تو ایک دن ہمیں چھوڑ جانا ہے، گاڑیاں ہیں تو ہمیں چھوڑنی پڑنی ہے، گھر والے ہیں تو ایک دن جدا ہو جائیں گے۔ اکیلا انسان دنیا سے جا رہا ہوگا، چارپائی کے اوپر میت پڑی ہوگی اور قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کس حال میں موت آئے گی، کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ چنانچہ میں اکثر اپنے ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ سرگودے کے علاقے کا ایک آدمی تھا، وشنو نے اس کو قتل کر کے دریائے جہلم میں ڈال دیا۔ وہ دریا سے نہر کے اندر آ گیا، اس کی لاش بالکل پھول گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پولیس والوں نے اس کو پکڑا، مگر پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں نے قریبی بستی کے جو مولانا تھے ان کو دے دی لاش کہ جی مسلمان ہے، آپ اس کو نہلائیں، کفنائیں اور دفن کر دیں۔ چنانچہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نہلا تو دیتا ہوں، کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ تو نمبردار کہنے لگا کوئی بات نہیں، محلے مسجد میں اعلان کر دو۔ مسجد سے اعلان ہوا لوگوں لوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، کچھ پیسے دو۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا۔ 2 گھنٹے اعلان کے بعد کفن کے پیسے پورے ہوئے اور پھر اس کو کفن دے کے اس کو جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب جب اس کو دفن کر دیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی، پتہ چلا کہ وہ ایک بڑا زمیندار تھا، 12 مربع اس کی زمین تھے جس میں 4 مربع کنوں کے باغ تھے، کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا تھا، 4 اس کے جوان بیٹے تھے، 2 اس کے محل نما مکانات تھے اور اس کی بیویاں تھیں، علاقے کا نمبردار تھا۔ اب جو علاقے کا نمبردار ہے اور کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور 12 مربع زمین کا مالک ہے اور 4 مربع کنوں کے باغ ہیں، اس بندے کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں جب مروں گا تو میرے کفن کے لیے 2 گھنٹے اعلان ہوگا اور پھر کفن چندے کے پیسے سے لے کے میں دنیا سے جاؤں گا۔ اس لیے سچ کہا موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تو کیوں نہ ہم تیاری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہوں اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی نظر ہو اور اللہ عزتوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف لے جائے اور اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری کرنا۔ چنانچہ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے نا کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت مکان بنوایا، پھر اس نے کہا کہ لوگ آ کے دیکھیں اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں۔
سب لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کوئی کمی نہیں، آپ نے تو ایسا بنوایا ہے کہ اس سے بہتر بنوا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک فقیر آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے بھی آپ کا محل دیکھا ہے مگر اس میں مجھے 2 کمیاں نظر آئی ہیں۔ اس نے کہا کون سی؟ ایک کمی یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری کمی یہ کہ آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ 2 کمیاں مجھے نظر آئی ہیں۔ تو واقعی بات ایسی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، بالآخر چھن جائیں گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ پچھلے دنوں میں ہم دیکھیں کتنے اچھے اچھے ہمارے قریبی مہربان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کی خبر تھی کہ مفتی نعیمی صاحب جو کراچی کے جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور خانقاہ بہلیہ کے جو سجادہ نشین تھے مفتی مولانا عزیز احمد صاحب، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اور ہمارے بہت قریبی مہربان نصر اللہ کھمن صاحب جو ایم پی اے بنتے رہتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، ان کے بھائی کی بھی چند دن پہلے وفات ہو گئی۔ یہ آج کا پروگرام بالخصوص انہوں نے کہا کہ آپ کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، تو چند باتیں میں نے کہی ہیں تاکہ ہمارا دل سے دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی طرف رجوع بڑھ جائے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے اول آخر درود شریف، درمیان سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھ لیں اور ایصال ثواب کر دیں سب کو، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں آسانی سے قبول ہو جائیں۔ پڑھتے جائیے یہ کلمات سچے دل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں
چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل یہ ہے کہ 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا۔ مراقبہ بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ خود اس مراقبے کی افادیت کو محسوس کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلا جوڑ موڑی عمل دی۔ رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلا جوڑ موڑی عمل دی۔ ماں پیو پتراں تو حسن بیزارے، کم نہ آسن اتھاں اج دے یارے۔ ماں پیو پتراں تو حسن بیزارے، کم نہ آسن اتھاں اج دے یارے۔ سڈ مرے سی کھڑا کوئی نہ دے سی بھرا او دی ولدی، غافلا جوڑ موڑی عمل دی۔ کئی شہنشاہ اتھاں رل دے حسن، کئی غریباں دے ملعوں دے پوسن۔ کئی شہنشاہ اتھاں رل دے حسن، کئی غریباں دے ملعوں دے پوسن۔ اوے حسن بری گل کرے سی نبی جیندے ولدی، غافلا جوڑ موڑی عمل دی۔ رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلا جوڑ موڑی عمل دی۔
وقت ہی رٹھڑے رب نو منا گن مصطفیٰ نال آونج بنا گھن وقت ہی رٹھڑے رب نو منا گن مصطفیٰ نال آونج بنا گھن اج تو کر ابتدا ویکھی روزے جزا ریت پلدی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. پروردگار عالم، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کا فکر عطا فرما. پروردگار عالم، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما، نیکی بھاگ بھاگ کر کرنے کے لیے اپنا شوق عطا فرما. ہم پر رحمت کی نظر فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم، اس کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو صحت مند ہیں ان کو بیماری سے اللہ محفوظ فرما. پروردگار عالم، ہمارے ملک کے اقتصادی حالات کو اچھا فرما. یہ ملک بحرانوں کا شکار ہے، اس کے بحران ختم فرما. وقت کے حکمرانوں کو اچھے مناسب فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما. ہمیں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما. اعلیٰ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں لال ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. اعلیٰ ہمارے بڑے مہربان محترم رضا نصر اللہ گھومن صاحب کے بھائی کی مغفرت فرما. اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما. اس کے عذروں کو قبول فرما.
اور اے اللہ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ جو پسماندگان ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں باقی اللہ ان کو وقت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کمینی دنیا کی محبت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اور اللہ ہمیں اپنی محبت والی سچی زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی والی سچی زندگی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو علماء صلحاء آج کے دنوں میں جلدی جلدی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما، سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اور جو لوگ باقی ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اور ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔